السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد، انشاءاللہ آج ایک نئی صورت اسٹارٹ کریں گے، سورۃ التین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. دوستو، یہ سورۃ التین مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے قبل نازل ہوئی مکہ کے اندر. اور شروع کرتے ہیں والتین والزیتون. والتین قسم ہے انجیر کی، والزیتون اور قسم ہے زیتون کی. والتین والزیتون قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی. وطور سینین اور طور سینین کی، یہ بھی قسم کھائی جا رہی ہے اور قسم ہے طور سینین کی. وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی. وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی قسم ہے. اب یہ تین قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی ہیں. اب یہ جو تینوں قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی ہیں، اس کے حوالے سے بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ تینوں جو قسمیں ہیں یہ دراصل مقامات کی قسمیں ہیں. یعنی پہلے والتین والزیتون ہے، تو اس سے مراد جو ہے وہ علاقہ ہے جہاں انجیر اور زیتون کی پیداوار ہوتی ہے. اور ان تینوں مقامات کی جو قسم کھائی گئی ہے، یہاں پہ جلیل القدر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر مبعوث فرمائے. اور انجیر اور زیتون سے مراد بھی وہی علاقہ ہے جہاں اس کی پیداوار ہے. اور وہ علاقہ کون سا ہے؟ وہ بیت المقدس ہے. بیت المقدس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پیغمبر بن کر آئے تھے. اور دوسری قسم جو ہے وطور سینین، طور سینین کی قسم، یہ وہی کوہ طور ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا. اور طور سینہ یا سینین پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت بھی عطا کی گئی تھی. اور تیسری جو قسم ہے اس امن والے شہر کی قسم، اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. ٹھیک ہے، تو یہ تین قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا. فی احسن تقویم، بہترین صورت میں. یقیناً ہم نے انسان کو اچھی بناوٹ میں پیدا کیا ہے. صحیح ہے، یا بہترین صورت میں پیدا کیا ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کے حوالے سے ایک بات کی ہے کہ انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے. تو یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے فضل کو اور شرف کو بیان کیا ہے کہ کس طرح انسان کی ایک خوبصورت بناوٹ ہے انسان کے جسم کی، کہ یہ انسان اپنے ہاتھوں سے کھاتا پیتا ہے اور اس کے اعضاء کو نہایت ہی تناسب کے ساتھ بنایا گیا ہے. اس میں اس کے جو انسان کے اعضاء ہیں یہ جانوروں کی طرح بے ڈنگا پن نہیں ہے ان میں، بلکہ ایک ترتیب سے اور ایک مناسبت سے تناسب کے ساتھ بنائے گئے ہیں. اور ہر اہم عضو دو بنائے گئے ہیں، جیسے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں. ہاتھوں سے ہم کھاتے پیتے ہیں، دیگر کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں. پاؤں سے ہم چلتے پھرتے ہیں. یعنی جو بھی اہم جو عضو ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو نوازے ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، اور ان میں نہایت مناسب فاصلہ بھی رکھا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان میں عقل جیسی سب سے بڑی نعمت سے انسان کو نوازا ہے کہ وہ صحیح اور غلط میں فرق کر سکتا ہے، تدبر کر سکتا ہے، چیزوں کو سوچ سکتا ہے، چیزوں کو جان سکتا ہے، چیزوں کو پہچان سکتا ہے. اور سمجھنے کی اس کو جو ہے وہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، حکمت عطا کی ہے کہ وہ ہر چیز کو اس کا حق ادا کرے اور ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھ سکتا ہے.
اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ایک جانور میں نہیں پائی جاتی. تو انہی تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ممتاز کیا ہے. اور اس کے بعد ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے نیچوں سے نیچا کر دیا. کیا مطلب؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے لوٹا کر نیچوں سے سب سے نیچا کر دیا. اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کی جو ایک بڑھاپے کے بعد بڑھاپے کی عمر ہوتی ہے، بہت زیادہ ارذل العمر، بہت زیادہ عمر جس میں انسان کی ہو جاتی ہے، جس میں نہ ہی وہ جوانی والی قوتیں ہوتی ہیں، اور بڑھاپا آ جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے، اور انسان کی عقل بالکل ذہن اور بچوں کی طرح ہو جاتا ہے، یعنی بچوں کی جیسی حرکتیں کرتا ہے انسان. لیکن بعض مفسرین نے اس آیت سے جو ہے وہ ذلت اور رسوائی کا وہ عذاب مراد لیا ہے جو جہنم میں کافروں کے لیے ہے. تو پھر یہ ہوا کہ پھر یہ مراد ہوئی کہ گویا انسان اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اگر انحراف کرے گا، ان کی بات نہیں مانے گا، تو اپنے آپ کو احسن تقویم سے، یعنی خوبصورت جو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تھا، اس رتبے سے، اس بلند رتبے سے اور اعزاز سے گرا کر جہنم کے اسفل سافلین میں ڈال لیتا ہے انسان. یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کا ایک مقام مرتبہ ذکر کیا کہ فی احسن تقویم، کہ ہم نے اسے نہایت ہی بہترین صورت میں پیدا کیا ہے. پھر ایک نیچوں سے نیچے والا اللہ تعالیٰ نے مرحلہ بیان کیا کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ پھر ہم اسے لوٹا کر نیچوں سے سب سے نیچا کر دیں. تو اس کا مفہوم ایک یہ بھی ہے کہ نیچوں سے نیچے سے مراد یہ ہے کہ جہنم میں جو کفار کے لیے عذاب ہوگا، ان کے لیے بہت ہی برا عذاب اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی سزا ہوگی. تو یہاں وہ مراد ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. الا الذین، لیکن جو لوگ آمنوا، ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا. فلہم اجر، ان کے لیے ایسا اجر ہے غیر ممنون، جو کبھی ختم نہیں ہوگا. اب جو پچھلی آیت میں اسفل سافلین کا ذکر کیا ہے، جہنمیوں کا ذکر کیا ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ مومنین کا ذکر کر رہا ہے کہ مومنین جو ہے وہ ان چیزوں سے صاف ہوں گے، ان چیزوں سے دور ہوں گے بالکل، کہ وہ مومنین جنہوں نے نیک اعمال بھی کیے، اللہ تعالیٰ کی حدود کی پاسداری کی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والا ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا ان کے لیے ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہی سب سے بڑی چیز ہے. فما یکذبک بعد بالدین، فما یکذبک، پس کیا چیز تجھے جھٹلاتی ہے، یعنی کیا چیز تجھے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے، کیا چیز؟ بعد بالدین، بعد اس کے بعد، بالدین جہنم کے بارے میں. یعنی اب وہ کون سی چیزیں جو تمہیں آمادہ کر رہی ہے کہ تم جھٹلاؤ روز قیامت کو. اللہ تعالیٰ نے یہ احوال بیان کیے کہ پہلے اس کو بہترین صورت میں پیدا کیا، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے تو پھر اس کے لیے کیا ہے اجر، ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. لیکن اگر اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو پھر اس کے لیے نہایت ہی دردناک عذاب ہے. تو یہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک زجر اور ایسے انداز میں پوچھ رہا ہے کہ بھائی اب کیا چیز ہے جو تمہیں آمادہ کر رہی ہے، جو تمہیں زبردستی کہلوا رہی ہے کہ تم اب بھی جھٹلاؤ روز قیامت کو، آخرت کے دن کو. الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں کا حاکم نہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہی سب حاکموں کا حاکم ہے جو کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور اس کے عدل کا تقاضا یہی ہے کہ وہ قیامت برپا کرے گا. جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا تھا اور انسان کا ایک امتحان لیا تھا، تو اس کے بعد قیامت تو قائم کرے گا اللہ تعالیٰ تاکہ اس کا حساب لے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سنایا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے قیامت کا حساب آسان فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.